آج ہم جوزف مرفی کی ایک کمال کی کتاب آپ کے لاشعوری ذہن کی طاقت پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک قسم کا نقشہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر ایک ایسی زبردست طاقت چھپی ہوئی ہے جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے جو گہرے ترین خیالات اور یقین ہے نا، اصل میں وہی ہماری حقیقت کو بنا رہے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ پھر ہم اپنے دو ذہنوں یعنی شعوری اور لاشعوری ذہن کے کام کرنے کے طریقے کو جانیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یقین یعنی بلیف کیسے زندگی کا سب سے بڑا قانون بن جاتا ہے۔ پھر ہم کچھ ایسی عملی تکنیکوں پر بات کریں گے جن سے آپ اپنی حقیقت کو بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم صحت، دولت اور کامیابی کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور آخر میں اس ساری بات کو سمیٹیں گے کہ کیسے آپ کا ذہن ہی آپ کی دنیا بناتا ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، ان بنیادی سوالات سے جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو جوزف مرفی نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی اٹھائے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی اس پوری گفتگو کی بنیاد ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں ہر کامیابی سمیٹ لیتے ہیں جبکہ دوسرے شاید اتنی ہی محنت کے باوجود ناکام رہتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ ہمیشہ اتنے پرسکون اور خوش نظر آتے ہیں اور کچھ ہمیشہ ایک بے چینی کا شکار رہتے ہیں؟ مرفی کہتے ہیں کہ یہ سب قسمت یا اتفاق کا کھیل نہیں ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب ایک بہت گہری حقیقت میں چھپا ہے جو ہر انسان کے ذہن کے اندر کام کر رہی ہے۔ اور یہیں پر اس کتاب کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے۔ مرفی بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ ان تمام سوالوں کا جواب باہر کی دنیا میں، حالات میں یا دوسرے لوگوں میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ یہ جواب ہمارے شعوری اور لاشعوری ذہنوں کے آپس کے تعلق اور کام کرنے کے طریقے میں چھپا ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک خزانہ ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسے استعمال کرنا ہی نہیں جانتے۔ تو یہ اندرونی دنیا آخر ہے کیا چیز، یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے نا ہمیں اپنے ذہن کے دو حصوں کو سمجھنا ہوگا۔ مرفی نے انہیں دو الگ الگ لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ذہنوں کی طرح بیان کیا ہے، اور ان کا تعلق ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے یہ مثالیں بہترین ہیں۔ دیکھیں، آپ کا شعوری ذہن سمجھیں جہاز کا کیپٹن ہے جو سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ یہ منطق اور دلیل کی بنیاد پر کام کرتا ہے، جبکہ آپ کا لاشعوری ذہن جہاز کا وہ عملہ اور انجن روم ہے جو کیپٹن کے ہر حکم کو بغیر کوئی سوال کیے مانتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ حکم اچھا ہے یا برا، صحیح ہے یا غلط، وہ بس اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کا شعوری ذہن ایک باغبان کی طرح ہے جو بیج چنتا ہے، اور لاشعوری ذہن ایک زرخیز مٹی کی طرح ہے جو کسی بھی بیج کو اگا دیتی ہے، چاہے وہ پھول کا ہو یا کانٹوں کا۔ آپ جو بھی سوچ، خیال یا یقین اپنے لاشعور میں بوئیں گے، وہ اسے حقیقت بنا کر آپ کے سامنے لے آئے گا۔ اور لاشعوری ذہن کی اس عادت کی سب سے زبردست مثال ہپنوسس ہے۔ ہپنوسس کی حالت میں جب کسی شخص کا شعوری ذہن یعنی کیپٹن سو جاتا ہے تو اس کا لاشعوری ذہن ہر اس بات کو مان لیتا ہے جو اسے کہی جاتی ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ وہ ایک بلی ہے تو وہ بلی کی طرح برتاؤ کرنے لگے گا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ہمارا لاشعوری ذہن بحث نہیں کرتا، وہ سوال نہیں اٹھاتا، وہ صرف دی گئی ہدایات کو قبول کرتا ہے اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ہم شعور اور لاشعور کے اس تعلق کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو ہم پہنچتے ہیں زندگی کے سب سے بڑے قانون پر۔ یہ وہ قانون ہے جو ہماری پوری زندگی کی عمارت کھڑی کرتا ہے اور ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ یقین کا مطلب کوئی مذہبی عقیدہ یا رسم و رواج نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی بھی سوچ کو دل سے سچ مان لینا۔ جب آپ کسی بھی خیال کو سچ مان لیتے ہیں تو وہ آپ کے لاشعوری ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، لاشعوری ذہن کا کام ہی اس خیال کو حقیقت میں بدلنا ہے۔ آپ جس چیز پر یقین کریں گے، آپ کی زندگی بالکل ویسی ہی بن جائے گی، چاہے وہ یقین مثبت ہو یا منفی۔ اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ بدقسمتی سے بچپن سے ہی ہمارا معاشرہ، ہمارے آس پاس کے لوگ اور کبھی کبھی ہم خود بھی اپنے آپ کو ایسی منفی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ تم یہ نہیں کر سکتے، تم ناکام ہو جاؤ گے، حالات بہت خراب ہیں،
جب ہم ان باتوں کو بار بار سنتے ہیں اور ان پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر ہمارا لاشعور ہماری زندگی میں ایسے حالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جو ان منفی یقینوں کو سچ ثابت کریں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا حل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح منفی تجاویز کام کرتی ہیں، بالکل اسی طرح مثبت تجاویز بھی کام کرتی ہیں۔ اسے خود تجویزی یا آٹو سجیشن کہتے ہیں۔ مطلب آپ شعوری طور پر منفی خیالات کو رد کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ مثبت اور تعمیری خیالات اپنے ذہن میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ خوش ہیں۔ جب آپ ان مثبت خیالات کو احساس اور یقین کے ساتھ دہراتے ہیں تو آپ اپنے لاشعور کو دوبارہ سے پروگرام کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ چلیں اب جب ہم نے اصول تو سمجھ لیے تو اب سوال یہ ہے کہ اسے عملی طور پر استعمال کیسے کریں۔ جوزف مرفی نے اپنی کتاب میں کئی ایسی زبردست تکنیکیں بتائی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی خواہشات اپنے لاشعور تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنی حقیقت کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے طاقتور تکنیکوں میں سے ایک ہے ویژوئلائزیشن یعنی تصور کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پرسکون ہو کر بیٹھیں اور جو کچھ بھی آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک بالکل واضح ذہنی تصویر بنائیں، اور صرف دیکھیں نہیں بلکہ اسے محسوس بھی کریں۔ اگر آپ ایک نیا گھر چاہتے ہیں تو تصور کریں کہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، اس کے کمروں میں گھوم رہے ہیں، اس کامیابی کی خوشی کو محسوس کریں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں نا تو آپ اپنے لاشعوری ذہن کو ایک واضح بلو پرنٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ماہر معمار کی طرح اس نقشے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال سنیں۔ اس کہانی سے اس ٹیکنیک کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے نہ صرف خواب دیکھا بلکہ اس خواب کو اپنے ذہن میں زندہ رکھا۔ اس نے اپنی کامیابی کو پہلے سے محسوس کیا اور اس پر یقین رکھا۔ نتیجہ، اس کے لاشعور نے اس یقین کو قبول کیا اور حالات کو اس طرح ترتیب دیا کہ اس کا خواب ایک ٹھوس حقیقت بن گیا۔ ایک اور بہت ہی آسان لیکن اتنی ہی طاقتور تکنیک ہے شکر گزاری کا طریقہ۔ اس میں آپ اپنی خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اچھی نوکری چاہیے تو آپ بار بار دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کرتے ہوئے دہرائیں اس شاندار نوکری کے لیے آپ کا شکریہ۔ جب آپ شکر گزاری کا احساس پیدا کرتے ہیں تو آپ کا ذہن کمی کی سوچ سے نکل کر فراوانی کی سوچ میں آ جاتا ہے۔ ایک شکر گزار دل کائنات کی تخلیقی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک شخص نے اپنی مایوس کن صورتحال کے باوجود شکر گزاری کے ذریعے اپنے ذہن کو دولت کے خیال سے بھر دیا۔ اس نے اپنی سوچ بدلی اور اس کی بیرونی حقیقت خود بخود بدل گئی۔ اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اس کی مدد کر سکتا تھا اور اس کے مالی مسائل حل ہو گئے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا بلکہ ذہن کے قانون کا نتیجہ تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم ان اصولوں اور تکنیکوں کو زندگی کے 3 سب سے بڑے شعبوں یعنی صحت، دولت اور کامیابی پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ مرفی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ صحت کے بارے میں مرفی کا نظریہ بڑا سیدھا اور صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا لاشعوری ذہن ہی آپ کے جسم کا خالق ہے۔ اسی نے آپ کا جسم بنایا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ بیماری ایک غیر فطری حالت ہے جو تب پیدا ہوتی ہے جب ہم خوف، پریشانی، غصہ اور نفرت جیسی منفی سوچوں کے ساتھ زندگی کے قدرتی بہاؤ کے خلاف جاتے ہیں۔ اگر آپ صحت یاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن سے ان منفی خیالات کو نکال دیں اور اپنے لاشعور کو کامل صحت کے خیال سے بھر دیں۔ تصور کریں اور محسوس کریں کہ آپ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ دولت کے معاملے میں ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ آپ پیسے کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں۔ اگر آپ امیر لوگوں سے حسد کرتے ہیں، پیسے کو برا سمجھتے ہیں یا یہ یقین رکھتے ہیں کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو آپ لاشعوری طور پر دولت کو خود سے دور دھکیل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ جس چیز کی مذمت کرتے ہیں اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بجائے دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوں اور یقین رکھیں کہ دولت ایک اچھی چیز ہے جو آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اور آخر میں کامیابی، اس کے لیے مرفی نے ایک 3 قدموں کا فارمولا دیا ہے۔ پہلا قدم، وہ کام تلاش کریں جسے کرنے میں آپ کو حقیقی خوشی ملتی ہے۔ دوسرا قدم، اس کام میں مہارت حاصل کریں، اپنے شعبے کے بہترین ماہر بنیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا کام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی ہے۔
जब आपकी ख्वाहिश में दूसरों की खिदमत का जज्बा शामिल हो जाता है तो कायनात की तमाम ताकतें आपकी मदद के लिए आ जाती हैं। ये सारे उसूल, ये सारी तकनीकें और मिसालें हमें एक बहुत ही गहरी और अजीम सच्चाई तक ले आती हैं। एक ऐसा राज जो सदियों से बड़े बड़े मुफक्करीन और फ़लसफ़ी बयान करते आए हैं और जो हमारी ज़िंदगी का असल मरकज़ है। इस कदीम हिकमत में ही इस पूरी किताब का निचोड़ छुपा है, जैसा अंदर वैसा बाहर। इसका मतलब है कि आपकी बैरूनी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का सिर्फ एक अक्स है। आपके हालात, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी माली हालत, ये सब कुछ आपके अंदरूनी ख्यालात और यकीन का नतीजा है। अगर आप अपनी बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदर की दुनिया को बदलना होगा। मशहूर फ़लसफ़ी एमरसन ने इसी बात को कितने खूबसूरत अल्फाज में कहा है, इंसान वही है जो वो दिन भर सोचता है। हम वही बन जाते हैं जो हम सारा दिन सोचते हैं। हमारी हर सोच, हर ख्याल हमारी शख्सियत और हमारी तकदीर को बना रहा है। हम हर लम्हा अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम ये कहानी जानबूझकर लिख रहे हैं या बेखबरी में। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये रह जाता है, वो अजीम खजाना, वो लामहदूद ताकत आपके अंदर मौजूद है। आपके पास ये इख्तियार है कि आप अपने जहन के बाग में कौन से बीज बोते हैं। आज आप अपनी जिंदगी के शाहकार के लिए कौन सा खाका अपने जहन में बना रहे हैं। क्या वो कामयाबी, खुशी और सेहत का खाका है या नाकामी और मायूसी का? इंतखाब आपका है। अगर आपको ये तज्जिया कारआमद लगा और आपको लगता है कि इससे आपकी सोच में कोई मुस्बत तब्दीली आ सकती है, तो बराए करम इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने ज़िंदगी को बेहतर और कामयाब बनाना चाहते हैं।